تو عبد القادر کے نبی کا کیا جواب ہوگا؟ جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے تو نبیوں کے امام کا کیا حال ہوگا؟ اور جارج برنارڈ شاہ نام سنے ہیں؟ بہت بڑا مغربی مفکر ہے، لکھتا ہے کہ انگلینڈ in particular in the rest of the western Europe and general are born to embrace Islam. کا مغربی جتنے ممالک ہیں خصوصیت کے ساتھ انگلینڈ، ان سب لوگوں کو جتنے مغربی ممالک ہیں پچھمی دیش ہیں سب کو ایک نہ ایک دن اسلام کی تہذیب کو، اسلام کے کلچر کو اپنانا ہے، اسلام کے کلچر کو اپنانا ہے۔ آخر کیوں یہ جملہ کہا کہ سب کو اسلام کے کلچر کو اپنانا ہے؟ کیوں کہا؟ تو اس نے اسلام کی تاریخ جب پڑھی تو دیکھا کہ اسلام پھیلانے والے مصطفیٰ کا حال یہ ہے پتھر کھا کر کے دعائیں دے رہے ہیں، اسلام بچانے والے حسین کا حال یہ ہے کہ گردن کٹا کر اپنے بیٹوں کا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے والے غوث پاک کا حال یہ ہے کہ مرغی کھا کر کے اسے زندگی دے رہے ہیں۔ تو جب غلاموں کی شان یہ ہے تو غلاموں کی بارگاہ سے جو نسبت رکھ لے گا وہ کیوں اعلیٰ نہ ہو جائے گا، اور غلاموں کو جو دیکھ لے گا وہ ان کے کردار کو کیوں نہیں اپنائے گا؟ بالکل اپنائے گا، چونکہ نبی پاک کے غلاموں کا مقام ہی کچھ ایسا ہے کہ جب نظر ڈال دیتے ہیں تو جس پر نظر پڑتی ہے وہ کتا ہو تو جنتی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت شاہد ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت جنید بغدادی کے تعلق سے ملتا ہے کہ بغداد میں آپ کا ایک چبوترا تھا جس پر بیٹھ کر آپ درس دیتے تھے، اور جہاں آپ بیٹھتے تھے سب لوگ دو جانو ہو کر بیٹھتے تھے ادب سے۔ روزانہ ایک کتا آتا تھا ایسے ہی دو جانو ہو کر کنارے بیٹھ جاتا تھا، دو جانو ہو کر بیٹھ جاتا تھا روزانہ۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی کی نظر پڑ گئی اور دیکھ کر مسکرا دیا۔ حضرت جنید بغدادی دیکھے اور مسکرا دیا۔ جب مسکرایا تو کتے کا حال یہ ہو گیا کہ اب وہ کتا تمام کتوں کا سردار ہو گیا۔ اب پورے بغداد میں وہ کتا جدھر جاتا تھا دو چار کتے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، اس کے آگے کوئی نہیں جاتا، جہاں بیٹھ جائے وہیں پہ اس کی درسگاہ لگ جائے، ایسا لگتا تھا یہ استاد ہے باقی سب شاگرد ہیں۔ یہ حال لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضرت جنید بغدادی کی نگاہ ہے، ایک ولی کی نظر ہے، اور جب نظر پڑتی ہے ولی کی تو تقدیر پلٹ جاتی ہے، کیونکہ مدینے کی گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ تو اس لیے کہا کہ ساری دنیا کو اسلام کے کلچر کو اپنانا ہے، اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے، اسلام نے جو فرمایا ہے اس کو اپنانا ہے۔ اور ہم اور آپ جس غوث کو مانتے ہیں خدا کی قسم ہمارے تمام اللہ کے مقدس ولی بھی زندہ ہے اور تمام نبی بھی زندہ ہے، اور ان کے صدقے میں تمام میرے نبی کا امتی بھی زندہ ہے۔ اور یہ جملے کی بات نہیں، یہ حدیث مبارکہ جب آپ حضرت سے پوچھیں گے تشریف فرما ہے لو، حضرت حافظ و قاری دلشاد صاحب قبلہ اور ہمارے شاعر اہل سنت، دیکھیے میں نام سے واقف نہیں ہوں معذرت چاہتا ہوں، اور کچھ لوگ چلے گئے جس کا نمبر آیا، میں ہی ہوں جو نمبر آنے کے بعد بھی، ورنہ میرا کام بھر کا تو ہو گیا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جب آیا ہوں تو دو چار منٹ اور بول لوں، اگر آپ کو برا لگے گا تو بتا دیجئے گا، کیونکہ غازی پور میں آیا ہوں دوسری بار، تقریر پہلی بار کر رہا ہوں۔ پہلی بار آیا تھا تو غازی پور آیا، لیکن وہاں سے 60 کلومیٹر دور بہار گیا تھا، سال بھر پہلے اسی گرمی میں، تو آیا دوسری بار ہوں، تقریر پہلی بار بھی کر رہا ہوں، یہ نہ سوچئے گا دونوں کا حصہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کا امتی بھی زندہ ہے، اور انٹرنیٹ وغیرہ کا دور ہے، جدید سائنس نے ترقی کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت حجر بن عدی کی لاش مبارک 2 سال پہلے تقریباً ایک کھدائی کے درمیان نکل گئی تھی، صحابی رسول تھے،
لوگوں نے دیکھا کہ فاوڑا یہ مشین کا ذرا سا حصہ پیشانی پر لگ گیا تھا جس سے تازہ خون بہ رہا تھا. سائنس والے حیران تھے کہ مرے ہوئے کئی سو سال ہو گیا, خون کیسے نکل رہا ہے؟ تو اس وقت امام احمد رضا خان نے جواب دیا تھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, جب نبی کا غلام زندہ ہے تو نبیوں کا امام زندہ ہے. اور ابھی 6 مہینے پہلے کا واقعہ, رودولی شریف بڑا مشہور ہے اور آپ نے سنا ہوگا, اور مولانا لوگوں کی آپ زیادہ قدر نہیں کرتے ہیں, ہمیں احساس ہو گیا ہے آج. عالموں کی قدر کیجئے, عالموں کی صحبت میں رہیے, یہ آپ کا گھاٹا نہیں ہوگا, آپ کا فائدہ ہوگا. یہ نائب رسول اللہ ہیں, مولوی صاحب تھے. 6 مہینہ پہلے ان کی قبر کو کھولی گئی اور 6 مہینہ پہلے وہ انتقال کیے تھے. 6 مہینہ یا 4 مہینہ. لیکن آپ ذرا دماغ پر زور ڈالیے, ہمارے وہاں لاش اگر 2 سے 4 دن ٹھہر جائے تو بدبو کرتی ہے. وہ نہ 6 مہینہ نہ 4 مہینہ, ایک ہی مہینہ آپ رکھ لیجیے, کیونکہ وہ واقعہ لمبا ہونے سے نکل گیا. مہینہ یاد نہیں, لیکن مہینہ سے زیادہ ہی تھا جب لاش قبر میں ڈال دی گئی تھی. 1 مہینے سے زائد ہو گیا تھا زمانہ. کچھ حکومت کا مسئلہ آیا, معاملات بگڑنے کے اندیشے جب ہوئے تو گورنمنٹ کے ذریعے قبر کو ٹرانسفر کرنے کا آرڈر آیا. علماء کرام مفتیان اعظام نے فتویٰ دیا کہ بالکل ٹرانسفر کر دیجئے. قبر کو کھولا گیا. جب قبر کو کھولا تو بڑے بڑے ادھیکاری رومال لے کر ناک پر رکھے تھے, کھودنے والے ماسک لگا کر کے کھود رہے تھے, یہ سوچ کر کہ یار ہڈیاں تک سڑ گئی ہوں گی. لیکن قربان جائیے, جب لاش کو دیکھا گیا تو سب کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا تھا. وہ چہرہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی سویا ہے, ایسا لگ رہا تھا ابھی ابھی سویا ہے. اور میرے سرکار کی حدیث بتاتی بھی ہے کہ جو مومن میرا دیوانہ ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے نمتوں کا نام العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو مولوی صاحب بھی سوئے ہوئے تھے. دیکھنے والوں کا بیان یہ ہے, ایسا لگتا تھا ابھی ابھی لاش کو قبر میں اتارا گیا ہے. چہرہ چمک رہا ہے, داڑھی کے بال سے چمک رہے ہیں, چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے, اور جسم سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو دفن کے وقت خوشبو لگائی گئی تھی. نہ خوشبو بگڑی ہے, نہ چہرے کا کلر بدلا ہے. حال تو یہ ہے جو کفن مٹی پر بچھائی گئی تھی اس کفن کا رنگ بھی نہیں بدلا ہے. اور چیخ چیخ کر کے حضرت مولوی صاحب کی لاش جواب دے رہی تھی, تعجب نہ کرو, اچنبھت نہ ہو. ارے سنو, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زندہ باد اللہ. یہ مولوی صاحب کا مقام ہے. آپ نہ جانے کتنے قبروں کے اوپر قبر بنائے ہیں, قبر کے اوپر قبر بنائے ہیں, لیکن کہیں کسی کو زندہ پایا. لیکن ایک مولوی صاحب ہے, قبر کھولی گئی تو جواب دے رہا ہے, جب نبی کا نائب زندہ ہے تو خدا کا نائب بھی زندہ ہے. جب نائب رسول زندہ ہے تو نائب پروردگار بھی زندہ ہے. اور ہمارے وہاں سیمری بہار میں پڑتا ہے, وہاں حافظ بادشاہ صاحب, ان کو بھی بادشاہ صاحب کہا جاتا ہے. کیوں یہ بادشاہ, اللہ ان کو دین و دنیا کا بادشاہ بنائے, کہہ دیجیے آمین. اور اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ہم سب پر غوث پاک کا فیضان نازل فرمائے, آمین. حافظ بادشاہ صاحب وہ 10 سال پہلے انتقال کیے تھے, 10 سال پہلے. یہ تاریخ مکمل مجھے یاد ہے. اور قبرستان جو تھا وہ ندی کے کنارے تھا. ندی کی لہروں سے قبرستان ٹوٹ کر آدھا سے زائد ندی کے حوالے ہو گیا. ایک روز حافظ بادشاہ صاحب کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا, کہا بھائی آ کر بچا لو, قبر میں پانی گھسنے والا ہے, بچا لو, کفن میرا گیلا ہو گیا ہے. وہ سمجھے بس خواب آ گیا, صبح فاتحہ وغیرہ کرا کر چھوڑ دیے. کل ہو کر کے حافظ بادشاہ صاحب نے پورے گاؤں والوں کو خواب دکھایا.
हाफिज बादशाह एक, वो भी जिंदा नहीं, लेकिन पूरे गांव वालों को ख्वाब दिखा दिए, पूरे गांव वालों को, हर इंसान को। अम्मा जब एक हाफिज का ये हाल है, हाफिज बादशाह का ये हाल है, तो हाफिज बादशाह का जो गौस है उसका मकाम क्या होगा। इसीलिए तो गौस पाक ने एक ही दिन एक ही टाइम में एक जगह नहीं 70 जगह अफ्तार किया था, और फरमाते हैं वाना हजर तो वाकल तो तामा फरदन फरदन, खुदा की कसम मैं हर जगह हाजिर था और सबके वहां दावत खाया। जब अब्दुल कादिर एक टाइम में 70 जगह रह सकता है तो नबियों का नबी खुदा की कसम कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है।